اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 160 اور آیت نمبر 161 انشاءاللہ۔ تو شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ، اگر یا یہ کہ ینصر مدد کرے کم اللہ تمہاری اللہ، اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ، فلا پس نہیں غالب آئے گا لکم تم پر کوئی، یعنی نہیں غالب آ سکے گا تم پر کوئی اگر اللہ تمہاری مدد کرے بے شک۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو یعنی مدد نہ کرے تمہاری، فمن پس کون، ذا الذی ہے کوئی، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من سے بعد اس کے، یعنی اس کے بعد پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، بے شک کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ کے، فَلْيَتَوَكَّلِ بھروسہ کرنا چاہیے، الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یقین والوں کو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہی جنگ احد کا کانسیپٹ ہے، اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ جب ادھر سے واپس آ گئے تو کچھ مسلمان بہت غمگین تھے اور حوصلہ ہار بیٹھے تھے، جو نقصان ان کے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہتا ہے، پچھلی آیت میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، بے شک یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اب آج اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ بھروسہ اس پر کرنا چاہیے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے، اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو، مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ چھوڑ دے کسی بھروسے کے باوجود، کسی ٹائم کسی جگہ پر وہ چھوڑ دے، جس طرح جنگ احد میں، تو وہ بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چلنا چاہیے، اور اس کے بھروسے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں ہے، وما کانا، اور نہیں کانا ہے، لنبی، نبی کے لیے، ان یغل، یہ کہ وہ چھپائے، ومن، اور جو کوئی، یغلل چھپائے، یأتی لائے گا، بما ساتھ جو، غلہ چھپایا ہوگا، یوم دن، یوم القیامت، قیامت کے دن وہ لائے گا۔ یعنی نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ کچھ چھپائے، اور اگر جو کوئی چھپائے گا تو لائے گا وہ ساتھ اپنے وہ چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن۔ ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کلو، ہر، نفس، جان کو، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، وہم،
اور وہ لا نہیں یظلمو ظلم کیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جتنا اس نے اگر برائی کی ہوگی تو اتنی ہی سزا ملے گی، یا جتنا اچھا کام کیا ہوگا تو اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا، بلکہ ثواب زیادہ مل سکتا ہے اور برائی کے بدلے جو ہے وہ اس کو سزا زیادہ نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی برائی کی ہوگی اس کے مطابق جو میں نے سزا مقرر کی ہے، جو سب کو پتہ ہوتا ہے، تو وہی سزا ملے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بھی اسی کے بارے میں ہے جس طرح جنگ احد کے بعد جو حالات ہو گئے تھے، جیسے کہ جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو جن سے کوتاہی ہو گئی تھی اور اپنی جگہوں کو چھوڑ کے غنیمت کا مال لینے کے لیے نیچے آ گئے تھے مورچے چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا قرآن مجید میں، ہم نے ابھی پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے بلکہ دعا بھی کرو تاکہ ان کے دل خوش ہو جائے۔ پھر اب اس آیت میں مزید کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ نہ آئے، کسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظاہری طور پر معاف کیا ہوگا لیکن اس کے دل میں کوئی بات ہوگی اور اس کے دل میں ابھی بھی اڑکن ہوگی، ہمیں معاف نہیں کیا ہوگا، تو ان کے دل کی یعنی صحابہ کرام کے دلوں کے لیے کہ ان کے دل میں یہ بات بھی نہ آئے کہ نبی نے ہم سے کچھ چھپایا ہوگا دل میں، تو ہو سکتا ہے یہ آیت اس میں ہو کہ نبی کے لیے نہیں کہ وہ کچھ چھپائے دل میں، اور جو کچھ وہ اگر چھپائے گا تو وہ ساتھ لائے گا قیامت کے دن، یعنی یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دل میں کوئی بات نہیں چھپائی، یعنی صحابہ کرام کے دل میں یہ بات نہ آئے، نبی کے لیے کوئی بھی بات ایسی نہ ہو، کوئی بات جو کہ نبی کے لیے جو ہے وہ ناشائستہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کوئی بات بھی نہیں چھپائے گا، وہ جو کچھ اگر چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کا پورا پورا جواب دے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی صحابہ کے دل میں جس طرح غنیمت کا مال لینے کے لیے سارے اپنے مورچہ چھوڑ کے، تو سارے تو نہیں، کچھ صحابہ کرام جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 11-12 صحابہ کرام ادھر رہ گئے تھے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور فرما برداری میں ادھر رہ گئے تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو جو چھوڑ کر آئے تھے نیچے غنیمت کا مال اٹھانے کے لیے، تو وہ کیوں چھوڑ کر آئے تھے؟ ان کے دل میں کیا تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت کا مال لے کے ان کو نہ دیتے؟ تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت کا مال لے کے تو چھپا لیتے، نعوذ باللہ، آپ لوگوں کو نہ دیتے جو آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے؟ تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کی ہے کہ آپ لوگ دل میں کوئی بھی لغو خیال نہ لائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نبی کو جب ایسا منصب دیتا ہے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے، پیغمبری کے منصب کے قابل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب پر قائم کرتا ہے، یہ منصب دیتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے دلوں کا حال، تو اس لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ خیال نہ لائے کہ کوئی جو ہے کچھ چھپا لے گا، کوئی پیغمبر کچھ چھپا لے گا، اور اگر کچھ چھپائے گا تو وہ قیامت کے دن لائے گا۔ اور یا اس بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر میں جو ہے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر یا ایک تلوار کہیں غائب ہو گئی تھی، تو کسی کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ نبی نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی ضرورت کے لیے، تو اس خیال سے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے۔ تو واللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان خیالات میں جو میں نے 3 بتائے ہیں اس کے بارے میں یہ
آیت آئی ہو اس کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی نبی کے لیے ایسے نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے، اور اگر وہ چھپائے گا تو وہ قیامت کے دن لائے گا اپنے ساتھ، اور پھر اس کو پورا پورا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور کوئی بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. جو کچھ اگر چھپایا، جو اچھا کیا ہو، جو برا کیا ہو، تو اس کی سزا اور جزا ساری ملنی ہے سب کو. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے. یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے سارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ، ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ساری ختم کر دے. یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما. آمین ثم آمین.